ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا اور ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی۔ انگت درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، مشکلات انسانی زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں اور ان مشکلات سے نجات پانے کے لیے انسان مختلف اسباب، مختلف حیلے اختیار کرتا ہے۔ کبھی تو مشکلات چھوٹی ہونے کی وجہ سے خود ہی ان سے نبٹ لیتا ہے اور کبھی کبھار وہ مشکلات، وہ پریشانیاں انسان کو عدالتوں تک لے جاتی ہیں، اور پھر کبھی تو سچا ہونے کی وجہ سے وہ ان عدالتوں سے اپنی سچائی کی بنیاد پہ نجات پا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار اس بات سے واقف ہونے کے باوجود کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، عدالتوں کے اندر جھوٹی گواہیاں، جھوٹی سفارشیں دلوا کر اپنے آپ کو بری کروا لیتا ہے۔ شاید دنیا میں وہ رشوت دے کے، مہنگا وکیل خرید کے، جج کی آنکھوں میں دھول جھونک کے، اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کے باوجود سچا ثابت کروا کے اس مشکل پریشانی سے نجات پا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، ایک وہ عدالت بھی آنے والی ہے جہاں جج رب العالمین ہوں گے، میدان محشر ہوگا، وہاں نہ تو جھوٹی گواہی چلے گی، نہ وہاں رشوت چلے گی، اور نہ ہی وہاں کسی وکیل کو خریدا جا سکے گا۔ اور جس طرح دنیا کی عدالت کے اندر اپنے آپ کو مشکل سے بری کروانے کے لیے انسان کی پیشیاں پڑتی ہیں، مختلف سٹیپ سے گزرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بری کرواتا ہے، اسی طرح آخرت کی عدالت، وہاں پر بھی مختلف پیشیاں، مختلف مراحل، مختلف سٹیپ سے گزر کر اللہ کی عدالت تک فائنل فیصلہ اس کے نامہ اعمال کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملنے کے ساتھ سنایا جانا ہے۔ اور اس عدالت کی سب سے پہلی پیشی، مشکلوں کی ابتدا، سب سے پہلا سٹیپ وہ قبر ہے، جس کے بارے میں جامع ترمذی کی حدیث 2308، عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے کنارے کھڑے ہیں، روئے جا رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا ہے عثمان، جنت کا تذکرہ آتا ہے تم نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ آتا ہے تمہاری آنسوں سے اتنے آنسو نہیں بہتے، آخر وہ کیا وجہ ہے کہ قبر کو دیکھ کے، قبر کو یاد کر کے تمہاری آنکھوں سے اتنے آنسو آئے کہ داڑھی مبارک تک پہنچ گئے؟ کہنے لگے او لوگوں سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے، آخرت کی پیشیوں میں سے سب سے پہلی پیشی ہے۔ فإن نجا منہ، اگر تم میں سے کوئی ایک اس قبر سے نجات پا گیا، فما بعدہ ایسر منہ، اس کے بعد کے معاملات، پل صراط سے گزرنا، میدان محشر کی سختیاں، سورج کا سوا نیزے پہ ہونا، لوگوں کا پسینے کے اندر اپنے اعمال کی بنسبت ڈوبنا، یہ سارے معاملات اس کے لیے آسان بنا دیے جائیں گے، مشکلات سے اس کو نکال لیا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، لیکن اگر وہ بندہ قبر سے نجات نہ پا سکا، قبر کے امتحانوں میں فیل ہو گیا، جیسے دنیا کی پہلی پیشی میں اگر کوئی مار کھا جائے، اپنے دلائل سے اپنے آپ کو سچا
ثابت نہ کر سکے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بعد کی پیشیوں میں جانے کا فائدہ نہیں ہے، مد مقابل جیت جائے گا، مجھے ہار نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا، فَإِن لَّمْ يَنْجُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر وہ قبر میں فیل ہو گیا، قبر کے سوالوں میں پاس نہ ہو سکا تو بعد کے معاملات، پل صراط سے گزرنا، میدان محشر کی مشکلات والی گھڑیاں، نامہ اعمال کا دیا جانا، یہ سارے معاملات اس کے لیے مشکل ترین بنا دیے جائیں گے۔ کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، قبر سے زیادہ گھبراہٹوں والا، مشکلات والا منظر میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ نبوت والی زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے۔ انسان سمجھتا ہے میں دنیا میں بڑی مشکل میں پھنس گیا، بہت بڑی مصیبت میرے اوپر آن پڑی، لیکن یہ یاد رکھنا جس طرح دنیا فانی ہے اس طرح دنیا کی مصیبتیں، مشکلات، آسانیاں اور خوشیاں یہ سب فانی ہیں۔ ادھر سانسوں کا ناطہ کٹے گا، دنیا سے تعلق ٹوٹے گا، مشکلات بھی ختم، پریشانیاں بھی ختم، آسانیاں بھی ختم، خوشیاں بھی ختم، سب فنش ہو جائے گی۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی، کہا انسان جتنی مرضی کامیابی حاصل کر لے، جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لے، جتنا مرضی معاشرے میں اس کا سٹیٹس بڑا ہو جائے، ہر چیز کو ملٹی پلائی کر دو، موت سے از ایکول ٹو زیرو، جواب زیرو آئے گا۔ سارے سٹیٹس، کامیابیاں، ڈگریاں، ویلیوز، دنیا کا ساز و سامان، متاع سب دنیا میں رہ جائے گا، نہ کفن کی جیب ہے، نہ قبر کی سیف الماری ہے، سب دنیا کا سامان دنیا میں رہ جائے گا۔ اور اسی قبر کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث 956 نمبر، ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، یہ قبریں قبر والوں پر اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں، اس کے اندر مشکلات، پریشانیاں، مصائب ہوں گی، لیکن ہمارے معاشرے کے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی عذاب قبر نہیں ہے، دیکھو فلاں کو دفنایا تھا، سیلاب آیا، بارش آئی، قبر خراب ہوئی، ہم نے خود دیکھا میت ویسی کی ویسی تھی، نہ وہاں کوئی عذاب تھا، نہ کوئی عذاب دینے والا فرشتہ تھا، اگر وہ نیک تھا تو نہ اس کی قبر جنت کا باغیچہ تھی، نہ کوئی باغ تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا عذاب قبر نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں در حقیقت وہ منکرین حدیث ہیں، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ عذاب قبر ہمارے معاشرے میں احادیث سے ثابت کیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں حدیث میں تذکرہ آیا عذاب قبر کا، فلاں حدیث میں تذکرہ آیا عذاب قبر کا، اور منکرین حدیث جو کہتے ہیں صرف قرآن ہے، حدیث کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عذاب قبر بھی نہیں ہے۔ آج ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تمہارے سامنے قرآن سے عذاب قبر کو ثابت کر کے جاؤں گا۔ جو لوگ یہ کہیں کہ عذاب قبر نہیں ہوتا کیونکہ عذاب قبر نظر نہیں آتا اس لیے عذاب قبر نہیں ہوتا، سب سے پہلے قرآن کی یہ آیت سن لیں، سورۃ عباسہ آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، ہم نے انسان کو مارا اور مارنے کے بعد اس کو قبر میں ڈال دیا۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ کوئی پانی میں ڈوب گیا، اس کی لاش نہیں ملی تو اس کی قبر نہیں ملی، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ جہاز فضا میں بلاسٹ ہو گیا، لاش کے پرخچے اڑ گئے، اس کی قبر نہیں ملی تو کیا اس کو عذاب قبر، اس کی جنت جہنم یا جنت کا گڑھا اس میں سے کچھ نہیں ہوگا؟ سنیے، سابقہ بالکل صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سابقہ امتوں میں سے ایک بندہ، اس نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ میری لاش کے 3 ٹکڑے کرنا، اس کو جلانا، کچھ راک کو سمندروں میں بہا دینا، کچھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ کو صحراؤں میں پھیلا دینا۔ جب انہوں نے ایسے ہی کر دیا تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، اس کی لاش کے ذرات کو، اس کی راکھ کے ذرات کو اکٹھا کیا گیا، اس کو دوبارہ جوڑا گیا۔ اللہ نے پوچھا اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں ہی حکم دیا تھا؟ آگے کی بات کی ہے، موضوع کے متعلق بات کرتا جاؤں، وقت کم ہے۔ جو اللہ سمندروں میں بکھرے ہوئے راکھ کے ذرات کو اکٹھا کر کے صحراؤں میں پڑے ہوئے اس کی لاش کی راکھ کے ذرات
اکٹھا کر سکتا ہے، ہواؤں میں اڑائی ہوئی ذرات کو اکٹھا کر سکتا ہے، کیا وہ رب پانی میں ڈوبنے والے کی لاش سے حساب کتاب نہیں دلوا سکتا؟ کیا بلاسٹ ہونے والے جہاز میں اس کی میت کے ٹکڑوں کو جمع کر کے اس کی قبر نہیں بنا سکتا؟ سن لو، مرنے کے بعد جو جہاں بھی ہو، زیر زمین ہو، پانی میں بہہ جائے، فضاؤں میں اڑ جائے، جو مرنے کے بعد جہاں بھی ہو وہی اس کی قبر ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہم نے انسان کو مارا، اس کے مرنے کے بعد اس کو قبر میں ڈال دیا۔ حالانکہ قبر میں تو انسان ڈالتا ہے نا، انسان کو، زندہ مردے کو دفناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو جہاں بھی جائے، جہاں بھی پڑا ہو، وہی تیری قبر ہے، وہی تیرا حساب کتاب ہوگا۔ رہی بات جو کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہوتا، ان کا دعویٰ ہے کہ عذاب قبر نظر نہیں آتا، لہٰذا عذاب قبر نہیں ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، منکر عذاب قبر کے جو منکر ہیں وہ حدیث کے منکر ہیں، اس لیے قرآن سے پہلے ثابت کروں گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، پہلے موت کا تذکرہ کیا کہ موت آ کر رہے گی، یہ ایک ایسا کلمہ ہے ہر کسی نے اس کو چکھنا ہے، اس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا۔ پھر کہا کہ یہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے اور پیچھے والوں کے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک سور دوسری بار جب پھونکا جائے گا، قبروں سے میتوں کو اٹھایا جائے گا، اس وقت تک دنیا والے اور عالم برزخ والے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، نہ دنیا والے ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے احوال جان سکتے ہیں، نہ قبروں والے دنیا والوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ پھر کیسے نظر آئے گا عذاب قبر؟ نہیں آ سکتا عذاب قبر۔ دوسری دلیل سنیے قرآن سے، سورۃ محمد آیت نمبر 27، فرمایا اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، کافروں کا تذکرہ کیا، کہا کہ جب کافروں کی، مشرکوں کی روحیں قبض کرتے ہیں نا فرشتے، ان کی روحیں قبض کرنے کے دوران ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مار مار کے ان کی روحیں نکالتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں روحوں کے نکلنے کے دوران موت کے وقت کافر کو فرشتہ مارے اور پاس کھڑے مسلم اور غیر مسلم کو نظر نہ آئے، تو منو مٹی تلے فرشتہ اس کی لتر پریڈ کرے تو کیسے نظر آئے گا؟ باہر پڑا، اللہ کی طرف سے اس مشرک کو، اس کافر کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کی گھر کے اندر، اس کی چارپائی کے اوپر پڑا، فرشتہ مار رہا ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہا، تو منو مٹی تلے رب نہ دکھائے تو کیسے کیا ممکن نہیں ہو سکتا؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی بتا گئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث 2868، فرمایا لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ عذاب قبر سنایا نہیں جاتا، صرف انسان اور جن، ان دو مخلوقوں کو عذاب قبر نہیں سنایا جاتا، اس کے علاوہ سب عذاب قبر سنتے ہیں۔ یہ چرند پرند، درخت، دیواریں، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور جو قبر والوں کو اگر جس کو عذاب ہو رہا ہے، کچھ نیک ہیں جن کی قبریں جنت کا باغیچہ ہیں، اور جو بد تھے یا جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، یا جو اپنے سوالوں میں، قبر کے سوالوں میں فیر ہو گئے، جن کو عذاب قبر ہو رہا ہے، وہ صرف انسانوں کو اور جنوں کو سنایا نہیں جاتا۔ کہا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ اتنا خوفناک آوازیں، خوفناک عذاب زندہ لوگ سن کے اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیں گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ ان کو عذاب قبر سنایا جائے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ عذاب قبر سنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث 1373، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور عذاب قبر کا، فتنوں کا تذکرہ کیا اور رونے لگے۔ زج المسلمون زجۃ، مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عذاب قبر کو سن کے زاروں قطار رونے لگے۔ یہ بھی عذاب قبر کا تذکرہ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث 832، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے پناہ مانگتے، ان میں سے ایک کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، مجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔
یہ دعا تھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، منکرین نے عذاب قبر کا دعویٰ غلط ہے۔ اب ابن ماجہ کی حدیث ہے 4195، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ تھے، تو جنازہ ابھی قبر بننے میں کچھ دیر تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پہ بیٹھ گئے۔ فبقى حتى بل الثرى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے ہیں، روئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی اور کہنے لگے یا اخوانی لمثل هذا فعلت، اے میرے بھائیوں اس جیسی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ آج کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، یا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مروں گا تو قبر میں نہیں جاؤں گا یا میرا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، ہم بھی جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، ہم بھی میتوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارتے ہیں۔ کتنی بار ہمارے بھی چکر ویسے دعا کے لیے یا ویسے وزٹ کے لیے قبرستان کے لگے ہوں گے۔ کیا ہم کبھی کسی قبر کے کنارے بیٹھ کے روئے؟ کیا ہمیں کبھی اپنی قبر یاد آئی ہو؟ نہیں نہ آئی۔ ایک نصیحت کرتا جاؤں، شاید کسی کو کام دے جائے۔ کسی اپنے پیاری کی قبر بنائی ہو نا کبھی، تو میت کے پہنچنے سے پہلے صرف ایک بار زندگی میں ایسا کر لو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں گناہ نہیں چھوڑتے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا نہیں ہوتا، اس بنی ہوئی قبر میں جس میں آنے والی میت کو دفنایا جانا ہے، ایک بار لیٹ کے دیکھ لو بس اپنی زندگی میں، جو کسی پیارے کے لیے بنی ہے، کسی باپ دادا کے لیے بنی ہے، ماں نانی دادی کے لیے بنائی گئی ہے۔ میت نہیں پہنچی، شاید وہاں 2 3 4 لوگ موجود ہوں گے تمہیں اٹھانے کے لیے، نکالنے کے لیے، لیکن یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں جن کے دل دنیا میں لگ گئے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، قبر کو بھول بیٹھے ہیں، قبر کی پہلی رات ان کو یاد نہیں ہے، قبر کے وہ سوال یاد نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ او یارو ایک بار اس نصیحت پہ عمل کر لو، رب کعبہ کی قسم قبر یاد نہ آئے تو پھر کہنا۔ کسی بنی ہوئی قبر میں میت کے پہنچنے سے پہلے جب صرف 2 3 لوگ ہوں، اس سے زیادہ لوگ وہاں پر نہ ہوں، اس قبر کے اندر لیٹ جاؤ صرف 10 سیکنڈ کے لیے، 10 سیکنڈ کے بعد وہاں سے اٹھ جانا، باہر آ کے سوچنا آج اٹھ گیا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے اٹھ نہیں پاؤں گا، آج خود لیٹا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ لٹایا جائے گا، اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اٹھانے والے کون ہوں گے؟ فرشتے۔ جب اوپر سلیٹیں رکھ کے مٹی ڈال کے گھر والے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، سوال و جواب کریں گے۔ اس دن کو یاد کرو، وہ قبر کی پہلی رات۔ کہا نا ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں، کہا احباب نے ہر دفن کے بعد، اب ہم وہاں کا حال کیا جانے، لحد تک تیری تعظیم کر دی، آگے تیرے نامہ اعمال جانے۔ فرسٹ نائٹ ان قبر ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں یاد ہے تو فرسٹ ڈے ایٹ مائی اسکول، فرسٹ ڈے ایٹ مائی کالج، یونیورسٹی یاد ہے۔ ایک کاروبار، تجارت کرنے والا دکاندار، اس کو اپنے دکان کی پہلے دن کی کمائی یاد ہے۔ زمیندار اپنی ٹھیکے پہ لی ہوئی زمین یا اپنی پہلی کاشت کی ہوئی اپنے ہاتھوں سے زمین کی پیداوار، اس کی مقدار یاد ہے، فصل کے سارے شیڈول یاد ہے، جانوروں کی بیماریوں کے علاج یاد ہے، کاروبار کے نت نئے طریقے یاد ہے۔ نہیں یاد تو فرسٹ نائٹ ان قبر یاد نہیں ہے، قبر کی پہلی رات یاد نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فکرہ بیان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورۃ آل عمران، سورۃ الانبیاء، سورۃ العنکبوت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم شاید اس جملے کو سمجھ نہیں سکے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کئی بار ہم نے سنا ہوگا خطبات کے اندر، دروس کے اندر، کئی بار سنا، کیا معنی ہے؟ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر اللہ نے ذائقہ کیوں بولا لفظ؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا ہر نفس کو موت آنی ہے، اور کئی جگہ قرآن میں یہ بھی آیا
کہ ہر کسی کو موت آئے گی، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، لیکن یہ فکرہ بول کے اللہ نے یہ بتانا چاہا، وہ اے انسانوں سن لو، جس طرح تم مشروب میں میٹھا ڈالو تو ذائقہ میٹھا آتا ہے، اگر اس میں کڑوی چیز ڈالو تو ذائقہ کڑوا آئے گا۔ یاد رکھنا انسان، یہ 5-6 فٹ کی باڈی، اس کے اندر اللہ نے روح ڈال دی، اس روح میں اگر نیکیاں اپلوڈ کریں گے تو ذائقہ موت کے وقت نیکیوں والا آئے گا، جنت والا آئے گا، خوشبودار ذائقہ آئے گا۔ اور اگر اس 5-6 فٹ کی باڈی میں اس روح کے اندر اللہ کی نافرمانیاں، بغاوتیں، اپنی خواہشات ڈال دی، ان کو اپلوڈ کرتے رہے، تو پھر یاد رکھنا، میرے الفاظ نہیں، نبوت والی زبان کے الفاظ یاد رکھنا، ادھر سانسیں کٹے گی اور ادھر جہنم کا منظر سامنے کر دیا جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث 18534، ابو داؤد کی حدیث 4753، پورا موت سے روح نکلنے سے لے کر قبر کے جنت یا جہنم کا گڑھا بننے تک، یہ پورا نقشہ دونوں حدیثوں کے اندر تفصیل کے ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، فرشتوں کی ایک جماعت دور تا حد نگاہ بیٹھ جاتی ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، 2 فکروں میں سے ایک فکرہ بولا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اگر وہ نیک تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، مطیع تھا، نماز کے وقت گھر کو چھوڑ کے نماز کے لیے آیا کرتا تھا، نماز کے وقت دکان کو چھوڑ کے نماز کے لیے آیا کرتا تھا، نماز کے وقت کھیتی باڑی کو چھوڑ کے مسجد میں باجماعت نماز پڑھا کرتا تھا، کیونکہ اس نے رب کا یہ قانون، رب کا یہ قرآن پڑھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ فرض کی گئی ہے، نماز باجماعت فرض کی گئی ہے، نماز دکان کی بند کوٹھی میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نماز گھر میں مصلی بچھا کے وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مردوں کو، باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ اپنے کھیتوں کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر کی رونق کو چھوڑتا ہے، اپنے گاہک کو چھوڑ کے دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے نماز کے لیے آتا ہے، اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ کے مطیع کیے ہوئے ہے، اللہ کے فرمانوں کے اوپر چلانے والا ہے، تو خوشخبری ہے ایسے انسان کے لیے۔ بولا جائے گا، فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے اس کو کہیں گے، اے پاکیزہ جان، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کی طرف نکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھولا جائے اور پانی باہر بہہ جائے۔ ہمارے معاشرے میں شاید مشکیزے کا تصور نہ ہو، ایک شاپر کے اندر پانی ڈالا ہو اور اس کو آرام سے زمین کے اوپر رکھ کے چھوڑ دو تو پانی اس میں سے بہہ جائے گا، اس طرح اتنی آسانی کے ساتھ ایک مومن کی روح نکلا کرتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس بھی یاد رکھنا، ایک دوسرا فکرہ بھی بولا جائے گا، یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط اللہ وغضب، اے ناپاک جان، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکلا۔ کس کے لیے بولا جائے گا؟ سمجھ گئے ہوں گے ہم، یہ وہ انسان ہے جو اللہ کی بغاوتوں میں اپنی زندگی گزارنے والا، نمازوں سے غافل، گاہک کا بہانہ بنا کے، اپنی دکان کے مندے کا بہانہ بنا کے، کبھی مہنگائی کا رونا رو کے دکان کو نہیں چھوڑتا، مسجد میں نماز باجماعت ہو رہی ہے اور یہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں باجماعت نماز ہو رہی ہے، یہ کھیتوں میں اپنے کام میں مصروف ہے، اچھا پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، اچھا پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا جب ہوگا، دیکھا جائے گا جب موت آئے گی۔ یہ وہ انسان ہے، مال آ جاتا ہے، عشر فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، مہنگائی کا، ٹھیکے کا، اخراجات کا، کھاد کا، سپرے کے بہانے بنا کے عشر دینے سے، زکوٰۃ دینے سے جان چھڑاتا ہے، یہ وہ انسان ہے۔ یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک جان، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکلا، اس انسان کو یہ ایوارڈ ہوتا ہے۔ کس کے لیے انسان کرتا ہے سارا کچھ؟ کس کے لیے؟ نمازوں سے غافل، زکوٰۃ سے جان چھڑانے والا، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ سنیے صحیح مسلم کی حدیث 6514، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثہ،
تین چیزیں میت کے ساتھ چلتی ہیں، اہلہ و مالہ و عمل، اس کے گھر والے، اس کے نامہ اعمال، جو اعمال اس نے کیے تھے، اور اس کا مال، یہ تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں۔ یرجع اثنان و یبقى واحد، دو چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں، ایک چیز قبر میں اس کے ساتھ جاتی ہے۔ یرجع اہلہ و مال و یبقى عملہ، اس کا مال و متاع، اس کے گھر والے، یہ واپس پلٹ آتے ہیں۔ دیکھا ہوگا نا معاشرے میں، دفنایا، دفنانے کے بعد آگے گھر پہنچے ہیں، 3 دن سو کے ختم ہوئے، رشتہ دار جمع تھے، بیٹے بیٹیاں عزیز و اقارب آئے ہوئے تھے، ایک بات گھر میں چل رہی ہوگی، سب اکٹھے ہیں، وراثت تقسیم کر لو، پھر پتہ نہیں کون آئے گا یا کون نہیں، کب اکٹھے ہوں گے یا کب نہیں۔ یہ ہے انسان تیرا مال، ساری زندگی مال مال، بینک بیلنس، زمینیں، جائیدادیں، جانوروں کو جمع کر کر کے رکھتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں بغاوتیں کرتا رہا، ادھر سانسیں کٹی، دنیا سے تعلق ٹوٹا، گھر والوں نے قبر میں اتارا، گھر پہنچے ہیں اور وہی تیرا جمع کیا ہوا مال اللہ کی بغاوتوں میں، نافرمانیوں میں کمایا ہوا اب قبر میں ساتھ نہیں گیا، وہ اہل و عیال کا ہو چکا ہے۔ یبقى واحد، ایک چیز صرف قبر میں ساتھ جائے گی، عمل ہو، انسان کے نیک اعمال۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے نیک اعمال کتنے کمائے، کتنا ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں شامل ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 2870 فرمایا، ان المیت اذا وضع فی قبرہ، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، انہ یسمع خفع نعالہ حین یولون مدبرین، جب وہ دعا مانگ کے واپس پلٹ کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ مردہ ان کے جانے والوں کی قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ وہ اہل و عیال جو ساری زندگی کہتا رہا کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نمازی بن گیا تو لوگ مجھے ملا کہہ کے پکاریں گے، اگر میں نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ فکرہ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے۔ وہ یارو سن لو، ادھر اعلان ہوگا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں وفات پا گیا، صرف ایک جملہ 50% لوگ بولیں گے، 50% وہ بھی نہیں بولیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، گھر میں آئیں گے تعزیت کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو تعزیت کرنا نہیں آتی، جن کو تعزیت کے گھر میں آ کے انا للہ و انا الیہ راجعون بولنا نہیں آتا، آ کے چپ کے بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جن کو جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ 10% لوگ وہ ہوتے ہیں جو بغیر وضو کے تمہارے جنازے میں کھڑے ہوں گے، صرف تمہارے اہل و عیال کو منہ دکھانے کے لیے آئیں گے۔ کیا کہیں گے لوگ؟ یہی ہے نا کام، اگر میں نے یہ کیا تو کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے لوگ؟ اگر 100 بندے تمہارے جنازے میں شامل ہیں، یہ بات خود ججمنٹ کر لینا، ریشو تناسب نکال لینا کسی جنازے کا اٹھا کے، اگر 100 بندے جنازے میں شامل ہیں، 90 بندے جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، صرف 10 بندے تمہیں تمہاری آخری آرام گاہ میں اتارنے کے لیے جائیں گے۔ 90% لوگ جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، صرف 10% جائیں گے تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے آخری دعا مانگنے کے لیے۔ 90% تو بھاگ گئے۔ کیا کہیں گے لوگ؟ اگر میں نے ایسے کیا تو کیا کہیں گے لوگ؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے لوگ، یہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے چھوڑ دو۔ رب قرآن میں کہتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ مومن کی پہچان ہے، اللہ والے کی پہچان ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہوا کرتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور اس کے آگے کیا کہا؟ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ لوگوں کی ملامتوں سے نہ ڈرنا، دین کے معاملے میں، دین کے مسئلے میں لوگوں کے تانوں کو تانا نہ سمجھنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ پہنچ گیا قبر میں، چلے گئے گھر والے دفنا کے واپس، اب چاپ سن لی، آخری آواز جو اپنے ورثاء کی اس نے سنی ہے وہ صرف اس کے قدموں کی آواز ہے، اس کے علاوہ مردہ کچھ نہیں سنتا۔
لاکھ جا کے پکارتے رہو، لاکھ سجدہ ریز ہوتے رہو، ان سے حاجتیں منات جو مرضی کرتے رہو، مردہ نہیں سن سکتا۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اپنے ہاتھوں سے جن کو قبروں میں اتار چکے ہو، جو موت کی آغوش میں جا چکے ہیں، ان کی اور تمہارے درمیان رب نے ایک پردہ حائل کر دیا۔ پردہ ہمارے پردوں کی طرح نہیں، ہماری دیواروں کی طرح نہیں، وہ پردہ ہے جو عالم دنیا اور عالم برزخ کے درمیان ہے۔ ادھر کے حالات ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے حالات ادھر نہیں آ سکتے۔ اب آئیں گے سوال و جواب لینے والے منکر نکیر۔ اکثر ہمارے معاشرے میں طالب علم کی کوشش ہوتی ہے نا، کسی طرح پرچے کا پتہ چل جائے تو میں رٹا مار کے پاس ہو جاؤں، A+ گریڈ لے لوں، فرسٹ ڈویژن حاصل کر لوں۔ او آؤ یارو، آخرت کا پرچہ رب نے آؤٹ کر دیا۔ نبوت والی زبان سے وہ الفاظ، وہ سوالات جو قبر میں آخرت کی عدالتوں میں سے سب سے پہلی پیشی، سب سے پہلی عدالت کے اندر 3 سوال جو پوچھے جانے ہیں، اکثر ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے نا، قبر کے 3 سوال، ایک چوتھا سوال بھی ہونا ہے۔ آج وہ بھی بتا کے جاؤں گا، جاگ کے بیٹھنا۔ قبر میں 3 سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال بھی ہونا ہے، اور وہی چوتھا سوال ہی ان 3 سوالوں کی تیاری ہے۔ آئیں گے منکر نکیر، پوچھیں گے سب سے پہلے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بڑا آسان جواب ہے، ہر کسی کو پتا، اللہ ربی، میرا رب تو اللہ ہے۔ لیکن وہ شاعر نے کیا خوب بات کہی تھی نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگر ہمارا عمل اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، رزق دینے والا، مشکلات سے نکالنے والا، آسانیاں لانے والا، مصائب سے نکالنے والا، خوشیاں زندگی میں اپلوڈ کرنے والا، یہ سارے اختیارات میرے رب کے پاس ہیں۔ اگر میرے زندگی کے اقوال و افعال، زبان سے نکلنے والے کلمات، ہاتھوں اور پاؤں سے سرزد ہونے والے کام، یہ اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ اللہ ربی، میری ساری مناجات، حاجات، دعائیں، عبادات، ضروریات، گرنا پڑنا، سجدے میں دعاؤں کو مانگنا، پیشانی کا جھکنا، یہ سارا میرے رب کے سامنے تھا۔ رب کعبہ کے قسم، مجھے کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر فرشتے سوال کریں گے، من ربو کا، میں بول دوں گا اللہ ربی۔ لیکن اگر میں ہوا قبر پوجا کرنے والا، اگر میں ہوا قبروں پہ، درباروں پہ چڑھاوے چڑھانے والا، سن لو رب کا قرآن، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مشرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کے بارے میں 2 صورتیں ہیں، یا تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، یا اس کی سزا پائے گا انسان۔ سزا پانے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر شرک ہوا اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفات میں، اللہ کے عبادات میں، اللہ کے ناموں میں کسی دوسرے کو شریک بنایا ہوا، تو ایسا بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، رب کا قرآن، سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ ہمارے معاشرے میں ایک مثال دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے جی دیکھو، جس طرح چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، کسی بڑے وزیر اعظم، صدر کو ملنے کے لیے MLA MP کی ضرورت ہے، تو اسی طرح اللہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ ہمارا ہر اذان میں، ہر نماز میں یہ فکرہ بولتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے نیکوں کی، ولیوں کی، صالح لوگوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ سن لو بھائیو، رب نے قرآن میں نا ایک کلیہ بیان کی ہے، کلیہ، فارمولہ، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی مثالیں دنیا پر فٹ نہیں ہو سکتی، دنیا والوں کی مثالیں اللہ پر فٹ نہیں آ سکتی۔ یہ فارمولہ رانگ ہے کہ دنیا والوں کی مثالیں تم اللہ پہ فٹ کرو۔ آنسر از غلط ہے، درست نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک عقلی دلیل دوں، شاید بات سمجھ آ جائے۔ نماز میں کھڑے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ تو گناہ گار تھا، تیری تو رب سنتا ہی نہیں تھا، تجھے تو رب کی اور تیرے درمیان کسی واسطے کی ضرورت تھی نا، کسی ولی اللہ کی ضرورت تھی، کسی صالح نیک بندے کی ضرورت تھی۔
تو اس سے مانگتا، وہ اللہ سے مانگتا، اللہ اس کو دیتا، وہ پھر تجھے دیتا۔ پھر نماز میں کھڑا ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو یہ دعویٰ ہونا چاہیے کہ رب نے اس کی نماز بھی قبول نہیں کی، پھر پڑھنے کا مقصد، اگر رب نماز قبول کرتا ہے، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی التجا کا جواب دیتا ہے اور بالولا دیتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم کسی نماز کے بعد کسی دربار پہ جانے کی، کسی ولی اللہ سے جا کے دعائیں کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب گناہ گار کی زیادہ سنتا ہے۔ رب کہتا ہے تو اتنے گناہ کر کے میرے پاس آ، سچے دل سے توبہ کر۔ رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ صحرا کے اندر کسی کا جانور گم ہو جائے اور وہ موت کے انتظار میں سو جائے، آنکھ کھلے سامنے جانور کھڑا ہو اور وہ خوشی کے مارے یہ کہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، خوشی میں اس کی زبان پھسل جائے۔ رب کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں جب ایک گناہ گار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، رب سے التجا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں غیروں کے پاس جان کے سجدہ کرنے کی؟ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ جو مشرک ہے اس کی زبان پہ تالا لگ جائے گا، من ربو کا جواب نہیں آئے گا، دنیا میں جتنے بھی رٹے لگا لیے جواب نہیں آ سکے گا۔ تفصیل تو بہت زیادہ تھی لیکن وقت کم ہے۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ بڑا آسان جواب ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ لیکن اگر میرے طور طریقے، تہذیب، تمدن، رہن سہن کے اعتبار، خوشی اور غمی کے مواقع اسلام کے مطابق تھے تو بڑی آسانی سے میں ادھر قبر میں بول دوں گا الاسلام دینی، دینی الاسلام۔ لیکن اگر میں رسم و رواج کے پیچھے چلنے والا، شادی بیاہ، غمی، وفات کے موقع پر لوگوں کی باتوں سے، تانوں سے ڈرنے کے لیے وہی جملہ جس کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، کل ساتے 40 سے چڑھانے والا، شادی بیاہ پہ مہندی، نیوندرا، برات، نہ جانے کتنی کتنی رسمیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پا چکی، جن کا تعلق سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ ہے، اگر ایسی رسمیں کرنے والا تو سنیے ابو داؤد کی حدیث 4031، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو یہ کون سا دین ہے، دین کے معاملے میں او بھائی شادی بھی دین کا حصہ ہے، فوتگی، غمی بھی دین کا حصہ ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے طور طریقے بھی سمجھا دیے اور غمی کے طور طریقے بھی سمجھا دیے، شادیاں کی، صحابہ کی کروائی، طریقے سمجھا دیے، غمیاں تب بھی آئیں، سارا کچھ کر کے دکھا دیا کہ اتنے دن سوگ ہوگا، اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ اگر اس کے برعکس کرے گا، دین میں اضافہ کرے گا، بدعات کو شامل کرے گا، غیر مسلموں کے طریقے شامل کرے گا، تو پھر سن لو قبر میں دینی الاسلام نہیں بولا جائے گا، زبان پہ تالا لگ جائے گا۔ تیسرا سوال قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، یہ تمہارے میں ایک بندہ محمد آیا تھا، اس کے بارے میں تم کیا کہتا ہے؟ تو آج بچے سے پوچھ لو کون ہے محمد، ہمارے نبی محمد، ہمارے نبی ہیں۔ لیکن قبر میں کون جواب دے گا؟ جو صحیح عقیدے والا ہوگا وہ بول دے گا ہوا عبد اللہ و رسولہ، اسی جواب میں ساری وضاحت ہے۔ ہوا عبد اللہ و رسولہ، وہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر میرا عقیدہ ہوا نور من نور اللہ کا، یہ بڑی لمبی بات ہے، نور من نور اللہ کا عقیدہ انسان کو شرک تک لے کے جاتا ہے۔ اگر میرا عقیدہ ہوا حاضر ناظر کا، جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا ہماری مجلس میں نبی آتے ہیں، ہماری مجلس میں حاضری ہوتی ہے، اگر عقیدہ ہوا عالم الغیب کا کہ نبی عالم الغیب جانتے ہیں، اگر میرا عقیدہ ہوا کہ نبی بگڑی بنانے والے ہیں، جس طرح آج کل بولتے ہیں نا بگڑی بنا دو مکی مدنی، اگر میرا عقیدہ ہوا کہ نبی حاجات پوری کرنے والے ہیں، نبی مشکلات سے نکالنے والے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم گویا کہ میں نے نبی کو اٹھا کے اللہ کے درجے پہ رکھ دیا، یہی تو شرک ہے۔ تو پھر قبر میں تیسرے سوال میں فیل ہو جائے گا، اور جس کو جو فیل ہو گیا وہ تو گیا، اس کے تو باقی بھی بعد والے معاملات سارے مشکل ترین بنا دیے جائیں گے، اور جو ان تینوں سوالوں میں پاس ہو جائے گا اس سے چوتھا سوال ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے ماجد طریقہ تجھے یہ 3 سوال کہاں سے ملے تھے؟
ان کے آنسر، ان کے جواب کہاں سے ملے تھے؟ کون سی بک سے پڑھا تھا؟ آج کل جو بچہ A+ گریڈ لینے والا، 100/100 مارک لینے والا، یا 99% 90% سے اوپر مارکس لینے والا، دوسرے طالب علم مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے تیاری کی تھی؟ اساتذہ پوچھتے ہیں بھائی کون سی ہیلپنگ بک استعمال کی تھی؟ کیسے اتنے زیادہ نمبر آ گئے؟ تو فرشتے پوچھیں گے قبر میں چوتھا سوال، ما یدریک، یہ سوالوں کے جواب تجھے کہاں سے ملے؟ او بھائیوں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں دربار کا گدی نشین تھا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں بابا جی کا مرید تھا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں امام کا مقلد تھا۔ رب کعبہ کی قسم نہیں، سنیے ذرا اس کا جواب، اس نیک صالح بندے کا، اللہ کا فرما بردار بندہ، بر وقت نمازیں ادا کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، نیکیوں پہ لگنے والا، اللہ کے احکامات کو بغیر چوں چرا کیے ماننے والا، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی۔ تو بھائیو، 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں۔ ہم کتاب پڑھتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن تیسری چیز میں فیل ہیں۔ اور صدقت بھی، میں نے اس کی تصدیق کی تھی، ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ ہم مانتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، پڑھتے بھی ہیں، اگرچہ سال کے بعد رمضان کے رمضان ہی پڑھ لیں، لیکن ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ صدقت بھی، اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو وہاں پر حکم جاری ہوئے ہیں، ہم ان احکام کو نہیں مانتے، اور نہ ماننے کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، اس کا مطلب مفہوم نہیں سمجھتے۔ اس کی میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی میسج کرے کسی کو اور ہم اس کو ریڈ کر لیں اور ہمیں اس کا مطلب نہ سمجھ آئے، یار اس کی بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو ہم اس کو کوئی رپلائی ہی نہ دیں، تو آگے سے وہ کیا کہے گا بندہ؟ کچھ وقت کے بعد کال آ جائے گی نا، میں نے تمہیں میسج کیا تھا، تو نے کوئی رپلائی نہیں دیا۔ وہ اللہ کی طرف سے میسج ہے، وہ اللہ کی طرف سے کتاب، خط بھیجا گیا ہے ہمیں، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کا رپلائی بالعمل دینا ہمارے لیے لازم ہے۔ جو بھی دنیا میں مشین بنتی ہے نا، مشین، اس کے ساتھ ایک مینول بک بنتی ہے، اس مشین کو اتنے درجہ حرارت پہ رکھنا ہے، اس مشین کے اندر اتنی مقدار ڈالنی ہے، اس مشین کو ایسے ایسے چلانا ہے، اگر ان قوانین کے خلاف کیا تو ہماری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ او بھائیو، یہ 5-6 فٹ کی جسم، یہ اللہ کی طرف سے ایک مشینری ہے، یہ اس کے اندر پورا ایک اللہ نے مشینی سسٹم فٹ کیا ہوا ہے، اس کا ہارڈ ویئر، اس کا سافٹ ویئر، یہ اللہ نے سارا بنا کے اس کی ایک مینول بک قرآن جاری کر دی امت محمدیہ کے لیے۔ اگر اس قرآن کے مطابق چلو گے تو بھائیو، اس کے اندر سائنس بھی ہے، اس کے اندر طب بھی ہے، اس کے اندر میڈیکل بھی ہے، اس کے اندر ایک ایک چیز ہے۔ اگر اس کو کوئی ترجمہ تفسیر سے پڑھنا چاہے تو اس کے ایک ایک سوال کا جواب، اس کی پوری زندگی اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ اس انسان کی باڈی کی، اس کی ہارڈ ویئر کی، اس کی سافٹ ویئر کی، اندرونی ساخت کی، بیرونی ساخت کی، دل و دماغ کو چلانے کی، جسم کو چلانے کی، ایک ایک پرزے کو چلانے کی پوری ترتیب اللہ نے اس کتاب کے اندر بیان کر دی ہے۔ اور قبر میں پاس ہونے کا یہی فارمولہ ہے، کسی کی بات مت سنو۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ بھائیو، میری بات بھی مت سنو، میں قرآن سے بات کرتا ہوں، حدیث سے بات کرتا ہوں، حوالہ دے کے بات کرتا ہوں۔ قرآن کو لوگ کہتے ہیں جی اتنے فرقے بن گئے، کس کے پیچھے چلیں، کون سا سچا ہے، کون سا جھوٹا ہے؟ او بھائیو، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے کہا وہ کون سا ہے، جنت والا کون سا ہے؟ جواب تو اسی وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا، میں صرف تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس پر میں، محمد اور میرے صحابہ چلتے ہیں، یہ ہے جنت والا راستہ، باقی سب جہنم والے۔ آ جاؤ اس قرآن کی طرف، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی طرف۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھا
اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے صحیح حدیث کی کتاب صحیح بخاری کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا. یہ دو کتابیں پڑھ لو, یہی جنت کا راستہ ہے, یہی جنت والوں کا راستہ ہے. کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد بن جاؤ. جو بات اللہ کی طرف سے آ جائے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے, اس بات کو مان لو. وہی بات ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی جو جنت تک لے کے جائے گی. پھر کہا جائے گا جب یہ سوالات ختم ہوں گے تو فنادى منادی من السماء ان قد صدق عبدی فافرشوا من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ والبسوا من الجنہ. دو وہی جیسے شروع میں روح نکلتے وقت دو فکریں تھے نا, اب اینڈ اختتام قبر یا جنت یا جہنم, دونوں میں سے ایک. یا تو اس کو کہا جائے گا بھائی اس بندے نے سچ بولا, اس کے نیچے جنتی بستر بچھا دو, جنت کا ایک دروازہ اس کی طرف کھول دو, جنتی لباس اس کو پہنا دو. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ. لوگ ساری زندگی کہتے ہیں سیٹ ہونا ہے, زندگی سیٹ نہیں ہو رہی, زندگی سیٹ نہیں ہو رہی. وہ بھائیو پتہ کب سیٹ ہونا ہے ہم نے؟ جب لوگ قبر میں اتار کے نا چہرے کا رخ قبلے کی طرف تھوڑا سا موڑ کے نا کہیں گے بس اب سیٹ ہے, اب سیٹ ہو گیا. یہ ہے ہماری آخری سیٹنگ جس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے, اور جس کے لیے فرشتوں نے یہ بول دیا جنتی لباس, جنت کا بستر, جنت کا دروازہ کھول دو. او بھائیو وہ بندہ کامیاب ہو گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. رب کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا یہ ہے حقیقی کامیاب. اور دوسرا بندہ بغاوتوں والا, نافرمانیوں والا, اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس نے جھوٹ بولا ہے, اس کے نیچے جہنم کا بستر بچھا دو, جہنم کا لباس پہنا دو, جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو. او بھائیو آج گرم انگارہ ہم ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے, پورا جسم انگاروں پہ, وہ بھی دنیا کی نہیں جہنم کی آگ کے انگاروں میں کیسے برداشت ہوگا؟ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا کی آگ اس جہنم کا 70واں حصہ ہے, 69 حصے زیادہ گرم ہے وہ جہنم. کیسے برداشت کریں گے ہم؟ وہ خسا تباہ ہو گیا. چاہے دنیا میں جتنی ڈگریاں, ویلیو, سٹیٹس, معیار, بہت اچھا, ٹھاٹ بار, زمینیں, مربع, جدا, سب کچھ دنیا میں تھا, اگر اللہ کا باغی تھا, اللہ کے احکام کو نہیں ماننے والا تھا, نمازوں سے غافل تھا, قبر میں سیٹ نہ ہو سکا, قبر میں جہنم کا دروازہ کھل گیا, تو یہی ہے ناکامی. لوگ کہتے ہیں اللہ رحم کرے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, ٹائم اوور ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ رحم کرے گا, بس اللہ رحم کرے گا. بھائیو سن لو سورۃ الاعراف آیت نمبر 156. اللہ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. میری رحمت بڑی وسیع ہے, لیکن کن کو ملے گی؟ ہر کسی کے حصے میں نہیں آئے گی. کہا سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, میں رحمت ان کو دوں گا جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. اب ڈر کی علامت کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میں متقی ہوں کہ نہیں, پتہ نہیں میرے دل میں اللہ کا. وہ بھائیو اپنی تنہائی چیک کر لو. اگر انسان کی تنہائی پاکیزہ ہے, نیکیوں والی ہے, اللہ سے ڈر والی ہے, تو وہ انسان متقی ہے. اگر لوگوں کے سامنے بڑا متقی, تنہائی میں گناہ کرنے والا ہے, تو وہ متقی نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے شاید مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہ بھائیو دنیا کے CCTV کیمروں سے انسان بڑا ڈرتا ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اللہ کا کیمرہ تو ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے, اس کے آگے کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. اس سے بڑے کیمرے کیا ہو سکتے ہیں کہ انسان کے کندھوں کے اوپر جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ اس کی ایک ایک چیز لکھ رہی ہیں, اس کی آڈیو ویڈیو سب بن رہی ہیں. پھر تنہائیاں کیوں آلودہ ہیں؟ پھر موبائل پاکیزہ کیوں نہیں ہوتے؟ موبائل کے اندر فحاشی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ لوگوں کے سامنے تلاوت, تنہائی میں گانے, موسیقی, فلمیں, ڈرامے, یہ متقی نہیں ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں بڑی کوشش کرتا ہوں متقی بننے کی, بن نہیں سکتا. کیا کروں وہ بھائیو؟ 3 باتیں بتا دیتا ہوں. اللہ کی قسم جو متقی بننا چاہتا ہے وہ یہ 3 کام کر لے. رب کعبہ کی قسم پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا. سب سے پہلا کام آخری 2 پارے ترجمے کے ساتھ پڑھنے ہیں, 29واں اور 30واں پارہ. اللہ نے سارے قیامت کے حوال ذکر کیے ہیں تقریباً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے سورۃ الانشقاق, سورۃ الانفطار, سورۃ تکویر, ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ جہاں قیامت کا تذکرہ, قیامت ایسے آئے گی, آسمان پھٹ جائے گا, سمندر کو آگ لگ جائے گی, زمین پھٹ جائے گی, پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے. سارے منظر جب انسان ترجمے کے ساتھ پڑھے گا نا تو دل دہل جاتا ہے, اچھا یار ایسے ہونے والا ہے. اللہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے. دوسرا کام کرنا ہے, کم از کم ہفتے میں 1 بار, چلو ہفتے میں نہیں تو کم از کم مہینے میں 1 بار قبرستان کا اکیلے چکر لگاؤ. اکیلے, کسی کو ساتھ لے کے نہیں جانا.
اپنے علاقے کے قبرستان میں جانا ہے اور اکیلے جانا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کے رو رہے تھے، یا اخوانی لمثل ھذا فعلتوا، اے میرے بھائیو اس جیسی قبر کی تیاری کر لو۔ وہاں بیٹھ کے چند لمحے، زیادہ دیر نہ رکیں، صرف 1-2 منٹ بے شک رک لیں، وہاں بیٹھ کے سوچیں کہ ان سارے قبرستان میں سے کسی ایک جگہ میں میرا گھڑا بنے گا، میری قبر بنے گی، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی، وہ بندہ متقی بن جائے گا۔ تیسرا کام کرنا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھتا ہے صبح 100 دفعہ شام کو، اس بندے پر شیطان کا وار، شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ اب گناہوں پہ کون لگاتا ہے؟ شیطان لگاتا ہے۔ تو جو بندہ صبح و شام یہ تسبیح کرے گا وہ شیطان سے بچ جائے گا، تو آٹومیٹکلی انسان متقی بن جائے گا۔ وہ بھائیو یاد رکھنا، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارا انجام ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال نیک ہیں تو انجام اچھا ہوگا۔ دنیا کی مثال دیکھ لو، کبھی ککر کے درخت پہ کیلے لگے دیکھیں، کبھی بیری کے درخت پہ سیب لگے ہوں؟ نہیں نہ ہے۔ اگر ہم نیک ہیں تو ہمارا انجام بھی اچھا ہوگا، اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں تو پھر انجام خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قبر کے بارے میں، آخرت کی عدالت کی پیشیوں میں سب سے پہلی پیشی قبر کے بارے میں سوچنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔